رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں جلد دے دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے تو اس سے لے لیتا ہے یا پھر اس کو آزماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزمائش کن پہ آئے گی؟ جو دین کے قریب ہوگا۔ اس لیے روایت میں کیا آتا ہے؟ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اور پھر ان کے جو برابر ہیں ایمان اور تقوی میں جو ان سے کمتر ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں جلد دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ سختی کا ارادہ کرے تو اسے اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ تو یہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا۔ تو اگر کسی کے ساتھ آزمائشیں نہیں ہو رہی تو صحابہ کرام وہ پریشان ہوتے تھے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی آزمائش کا پہلو نہیں آتا تھا۔ اسی لیے جتنی زیادہ انسان اپنے ایمان اور تقوی اور دین پر چلے گا اتنی ہی بڑی آزمائشیں اس کے اوپر آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا بڑی آزمائش کی جزا بھی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں سے محبت ہو وہ انہیں آزماتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش پر راضی ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو شخص اس آزمائش پر راضی ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس آزمائش پر ناخوش ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اپنی زندگی گزارنی ہے کہ اس کو یہ دنیا جو ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کو اس کے اندر نہیں ملے گی چیزیں، یہ دنیا ادنا اور گھٹیا ہے، اصل جو ہے وہ آخرت ہے۔